بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات محترم، اس سے ارشاد رب العزت کی روشنی میں جو موضوع میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آغاز کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کونوا مع الصادقین، یہ ایک بہت بڑا تاریخ انسانیت کا ایک المیہ ہے کہ لوگ اس بات کو، حقیقت کو نہ سمجھیں اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے۔ میں تھوڑا سا قبل اس کے کہ اس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ کو دنیاوی زندگی سے کچھ مثالیں عرض کروں۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک 5 کلو کا ایک وزن اٹھانا ہے، تو ایک عام نارمل صحت مند آدمی آرام سے اٹھا لے گا، لیکن اگر اسی آدمی کو اسی فزیک کے ساتھ، جو اس کی فزیکل سٹرینگتھ ہے، اس کے ساتھ اس کو کہا جائے کہ جناب آپ 5 من کا وزن اٹھائیں یا 5 ٹن کا وزن اٹھائیں، تو وہ اس کے لیے ممکن نہیں جب تک ایکسٹرنل ہیلپ اس کے پاس نہ آئے۔ ہم نے یہاں سے کراچی جانا ہے، ایک صورت یہ بھی ہے کہ جناب ہم یہاں سے پیدل چلے جائیں، ہم نے گلگت جانا ہے پیدل چلے جائیں، لیکن پتہ نہیں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، اور اگر پہنچیں گے تو کتنی خرابی کے بعد اور کتنے عرصے کے بعد پہنچیں گے۔ لیکن اگر وہی ہمارے پاس ایک مددگار ایلیمنٹ ہے کہ جو جہاز ہے، آپ یہاں سے بیٹھیں گے، آپ 45 منٹ کے بعد 1 گھنٹے کے بعد گلگت پہنچ جائیں گے۔ یہ الہی نظام ہے۔ اسی طرح سے یعنی آپ کے پاس ایکسٹرنل انسان کے پاس اپنے جس قسم کا اس کو چیلنج ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی قسم کا یا تو خود اس کی ذات میں صلاحیت ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ایکسٹرنل سپورٹ آئے جس کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کرے۔ ایک انسان کا اپنے پڑوسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، یہ خاندان میں کسی سے ایک فرد کے ساتھ اختلاف، فرد مقابلہ کر لے، لیکن اگر میرے گھر پہ یا آپ کے گھر پہ ایک ہجوم آ کے انسانوں کا حملہ کر دے تو ان کا مقابلہ فرد نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پھر آپ کو ایک جماعت چاہیے، خاندان چاہیے، قبیلہ چاہیے، دوست احباب چاہیے، جس کے ذریعے سے آپ ان کا مقابلہ کریں۔ بالکل اسی طرح سے اگر جو معاشرے کے اندر جب ہم اپنی ذات پہ اللہ کا دین حاکم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، صرف میرے نفس کی خواہشات، اس وجود کی سلطنت میں اور کوئی چیز نہیں، میرے نفس کی خواہشات اس کے ساتھ جنگ کرنی۔ میرے پاس اگر وہ یقین کی توانائی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین، میں اس کو کنٹرول کر لوں گا، لیکن میں نے راولپنڈی میں کنٹرول کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اسی دین کو میں چاہتا ہوں کہ راولپنڈی کے اندر میں یعنی اس کو نافذ کروں، یعنی ظلم کا خاتمہ کروں اور یعنی عدالت کو قائم کروں، تو باقی تو چھوڑیں، آپ شیخ رشید کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنے بڑے بڑے شیطان بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان ٹائٹل مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے میں نواز لیگ کے ہوں، کوئی کہتا ہے میں پیپلز پارٹی سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں پارٹی سے ہوں۔ یہ سب الکفر ملت واحدہ، یہ سب ایک ہے۔ جب کبھی اللہ کے دین کی، اللہ کی حاکمیت کی بات آئے گی، سب ایک ہو جائیں گے، یہ سب ایک ہیں۔ اب ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ زیادہ نماز شب پڑھیں۔ تو میرے عزیزان، اگر نماز شب پڑھنے سے ہی مسئلہ ظلم کا خاتمہ ہوتا اور عدالت کا قیام ہوتا، زیادہ مجلسیں کرنے سے، تو حضرت کو میدان بدر میں آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ بس مدینہ بیٹھ کے نمازیں پڑھتے، زیارت عاشورہ پڑھتے، دیگر دعائیں کرتے۔ ان سے بہتر نہ کوئی دعا کر سکتا ہے اور ان سے بہتر نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا کہ چلو میدان بدر کے اندر، چلو میدان احد کے اندر۔ یہ الہی نظام ہے، کوئی اس سے فرار نہیں کر سکتا۔ ہم یہاں پر کتنی دعائیں کمیلیں پڑھتے رہیں، کتنے ہم مجالس کرتے رہیں، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس حکم پہ عمل کرنا پڑے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میں آج ایک نسخہ آپ کو، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، لیکن اس وقت نہیں تھا، تو میں اس وقت چند منٹ میرے پاس ہے، میں آپ کو سمجھاؤں ذرا۔ آج اگر ہم نے عالمی کفر کا مقابلہ کرنا ہے
کیا کریں اس چیز کا علاج؟ یہ فارمولہ وہی ہے، 3 مرحلے، یا ایھا الذین آمنوا سٹیپ نمبر 1، اتقوا اللہ سٹیپ نمبر 2، کونوا مع الصادقین سٹیپ نمبر 3۔ یہ جب تک سینرجی جنریٹ نہیں کریں گے کہ یہ تمام لوگ جو اپنے اندر صلاحیت تقوی پیدا کر لیں وہ ایک امیر پر متفق ہوں اور مل کے آئیں اور سینرجی جنریٹ کریں، پھر آپ مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ آپ ان کا مقابلہ، آپ دیکھ لیجئے، یعنی جس وقت بدر کے میدان میں 313 افراد تھے لیکن انہوں نے ایک امیر کے پیچھے کھڑے رہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ انہوں نے ان کو شکست دے دی، اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دی۔ میدان احد میں کیا ہوا؟ امیر کی فرما برداری نہیں کہ اصل خرابی یہاں ہو گئی آگے، نتیجہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے کہ کیا نتیجہ نکلا۔ یعنی اگر آغا علی خامنائی کو چھوڑ دیں، اگر میرے کارواں اللہ تعالیٰ کے حبیب کا وجود مقدس بھی ہو لیکن الہی قانون توڑ دیا جائے تو میرے عزیزان احد کا نتیجہ نکل کے سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ کونوا مع الصادقین نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گا، تو پھر ہم اس نتیجے کو، ہمیں اس کا سامنا بہرحال کرنا پڑے گا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا۔ میں یہ چیز آپ کے سامنے آپ کے عرض کرتا ہوں۔ یہ قرآن کریم کا 61واں سورہ ہے، سورہ صف، اس کی آیہ مبارکہ نمبر جو ہے آخری آیت ہے، یعنی اس سورہ مبارکہ کی۔ اللہ تعالیٰ اب اس کو اس طرح سے نہ پڑھیں کہ تبرکاً پڑھیں، اسے اس طرح سے پڑھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے۔ یہ جو ہمارے چوتھے امام نے نصیحت فرمائی کہ جب قرآن پڑھو تو ایسے پڑھو کہ اس وقت میرا رب مجھے مخاطب کر کے میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو کلیم کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، اور پاکستان کی شیعہ قوم سب سے زیادہ دعوے کرتی ہے یہ، ہم مومن ہیں، ہم چو دیگر نہیں، ہم ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، میں تمہارا پروردگار، میں سب باتیں سن رہا ہوں تمہاری، میں جانتا ہوں اس چیز کو، آپ بہت زیادہ اس چیز کا کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ایک کام کرو، کونوا انصار اللہ، انصار، آپ اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے، کہتے ہیں اگر آپ حضرات واقعتاً مومن ہو تو میں تمہارا پروردگار تم سے تقاضا کرتا ہوں کہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ کما کالا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح سے مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین، اپنے حواریان سے کہا، من انصاری اللہ، میں اللہ کا دین کا پرچم سر بلند کرنا چاہتا ہوں، ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اور روئے زمین پہ عدالت کو قائم کرنا، کون آئے گا جو میری مدد کرے؟ یہی آواز کربلا میں آ رہی تھی، حل من ناصر ینصرنا، اور یہی آواز آج آ رہی ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، انہوں نے اپنے حواریان سے خطاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں، یہ اس کے اندر نہ گم ہو جانا کہیں جا کے۔ من انصاری اللہ، میں اللہ کے دین کو کے پرچم کو سر بلند کرنا چاہتا ہوں، آؤ کون میری مدد کرے گا؟ حواریان نے کیا کہا؟ قال الحواریون، مدد عیسیٰ ابن مریم مانگ رہا ہے اور سب سے بڑا مواحد ہے، لیکن اللہ کے غیر سے مدد مانگ رہا ہے۔ اس کو میں انشاءاللہ اگر حیات مجھے ملی تو میں اس کو پورا میکینزم آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس چیز عیسیٰ ابن مریم جو اپنے وقت کا سب سے بڑا مواحد ہے، وہ اپنے حواریان سے کہتے ہیں من انصاری اللہ، میں اللہ کے دین کی ترویج کرنا چاہتا ہوں، آؤ کون تم میں سے میری مدد کرے گا؟ حواریان عیسیٰ جواب میں کہتے ہیں نحنو انصار اللہ، مدد عیسیٰ ابن مریم کی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ چیز اس وقت 2019 میں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحنو فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب عیسیٰ ابن مریم نے یہ بات کہی تو جو ایک گروہ تھا بنی اسرائیل کا، چونکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، ان میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سبھی بات سن لے، اور ایک گروہ جو ہے اس نے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا،
علی عدوہم، پس وہ لوگ جو عیسیٰ ابن مریم کی آواز کو انہوں نے سنا اور اس پر وہ ایمان لائے اور ہم نے اس گروہ کی مدد کی اور پھر انہیں ظاہری طور پر غلبہ ان کو عطا کیا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں اس پر تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت عرض خدمت جو ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تو ہمارے درمیان نہیں ہے اس وقت، ہاں وہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ جو ولایت کا نظام ہے وہ میرے عزیزان چل رہا ہے، یعنی جس میں زیارت وارثہ میں حضرت سید الشہداء کی تحریک کا ذکر کیا گیا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ۔ پہلی کربلا کا شہید کون ہے؟ حابیل، وہ پہلا شہید ہے کربلا کا۔ کربلا کچھ زمان و مکان کے اندر بند نہیں ہے، پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، آگے کی طرف نوح کا زمانہ آیا، پھر ابراہیم کا، پھر موسیٰ کا، پھر عیسیٰ کا، حضرت سرور کائنات کا، امیر المومنین کا، اور وہ تھا آگے سفر کرتا ہوا آج پہنچ گیا ہے۔ آج 2019 میں ہم کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ کیا کریں ہم لوگ؟ میرے عزیزان، جیسے یہ اس تحریک کے قائدین بدلتے رہے، کبھی وہ اس کا نام ابراہیم تھا، کبھی موسیٰ تھا، کبھی عیسیٰ تھا، آج کے دور میں اس الہی تحریک کا پرچم بردار سید علی خامنئی ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ آیات کریمہ جو ہیں اصل میں یہ انسانی زندگی کے نسخے ہیں، what to do، کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے تقاضا کر رہا ہے اس چیز کے لیے کہ تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ رہبر معظم صبح شام اس چیز پر آواز بلند کر رہے ہیں کہ آپ آؤ، اس واسطے کہ جو چیلنج اس وقت اللہ کے دین کی بالادستی کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ فرد نہیں کر سکتا اس کا مقابلہ، اس کے لیے ایک جماعت چاہیے، ایک حزب اللہ گروہ چاہیے اس چیز کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بھی بتا دیا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہری طور پر تو یعنی کامیابی نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو تو یعنی پھانسی پہ چڑھا دیا لوگوں نے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو اس کا نتیجہ بیان کر رہا ہے، ہم نے ان کو غالب کر دیا، الہی تائید ان کے ساتھ آئی اور انہیں ہم نے غالب کر دیا۔ یہ چیز یاد رکھیے گا، آج یہی تحریک جو ہے نا یہ آگے کی طرف چل رہی ہے۔ سید علی خامنئی عیسیٰ ابن مریم کی جگہ کھڑا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آغا علی خامنئی عیسیٰ ابن مریم کے رتبہ و مقام رکھتے ہیں، لیکن وہ اس تحریک کے پرچم بردار ہیں، اور اب یہ تحریک اب آواز آ رہی ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس کے اندر پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، کچھ لوگ قبول کر لیں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انکار کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری تائید ان کے ساتھ آئے گی جو اس دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں، اور الٹیمیٹلی کامیابی انہی کے مقدر میں آنے والی ہے۔ یہ میرے عزیزان پیغام ہے، اس پر میں انشاءاللہ العزیز یعنی اللہ تعالیٰ نے حیات دی، مجھے توفیق دی، تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اس چیز کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔